السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ہماری اس ویڈیو میں آپ کو ہمارے دینیات کورس کے لانچ کرنے کا مقصد بتاتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا مقصد بہت ہی واضح ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان بچہ اپنے دین سے واقف ہو۔ آج کے دور میں جہاں دنیاوی تعلیم کو بہت فوقیت دی جا رہی ہے، وہیں پر دینی تعلیم کو بہت کمتر کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج بچے اسکول کی تعلیم میں کتنے مصروف ہو چکے ہیں۔ نہ صرف بچے بلکہ ہماری خواتین، ہمارے گھر کے مرد حضرات، عورتیں سب اپنے اپنے کام میں اس قدر ملوث، اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم دین سے کتنے دور ہو گئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے دین میں ہمیں کیا چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، کیا بنیادی ہماری تعلیم ہے۔ جیسا کہ ہم نماز تو ہر روز پڑھتے ہیں، لیکن دوران نماز جن تسبیحات کو ہم ادا کرتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم رکوع تو کرتے ہیں، رکوع میں ہم سبحان ربی العظیم تو پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں ہم اس تسبیح کو پڑھتے ہیں؟ مطلب اس تسبیح میں ہم اللہ سے کیا کلام کر رہے ہیں، جبکہ کہا جاتا ہے نماز میں تو ہم اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ سمیع اللہ کا کیا مطلب ہے؟ جب سجدے میں جاتے ہیں تو ربنا لک الحمد کہتے ہیں، کیا مطلب ہے ربنا لک الحمد کا؟ یعنی ہم پوری نماز کو ہی نہیں دے رہے، نماز میں ثنا تا تسمیع اس کا کیا مطلب ہے نہیں جان رہے ہم۔ بس ہم صرف اتنی کا سوال ہے کہ ہم رکوع میں جب آخر میں قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، وہ دعا کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم اللہ سے کلام کر رہے ہیں؟ تو آج ہم ان سب چیزوں سے محروم ہیں۔ یعنی ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں کتنی شرائط ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی۔ ہم نماز تو ہر دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ شرائط نماز کیا ہے، ستر عورت کیا ہے، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے، اس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ گویا ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ دن بھر میں کتنی نفل نمازیں بھی ہے ہم پر فرض نہیں ہے، مستحب ہی ہے، لیکن مطلب نفل نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن کتنی نمازیں ہیں؟ چاشت کی نماز کسے کہتے ہیں؟ اشراق کا معنی کیا ہے؟ تہجد کی کیا فضیلت ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ ہم نماز کے لیے وضو تو بناتے ہیں، لیکن وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اسے ہمیں نہیں پتا۔ وضو بنانے کامل وضو کسے کہتے ہیں؟ اسے بھی ہم ہلکا سا محروم ہیں۔ یعنی وضو میں ہم جب وضو کرتے ہیں تو کسی ایک اعضاء کے چھوٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ جیسے وضو کرتے ہیں یا پھر غسل میں ہم وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں، غسل کا کیا صحیح طریقہ ہے؟ غسل میں اگر ہمارے بال برابر بھی جسم کا کوئی حصہ چھوٹ جائے تو وضو کا کیا ہوگا؟ کیا وضو فاسد ہوگا؟ غسل فاسد ہوگا یا ہمارا غسل جاری رہے گا؟ یعنی کب ہم پر وضو واجب ہوتا ہے، کب ہم پر غسل واجب ہو رہا ہے، کب ہمارا وضو ٹوٹ رہا ہے، کب ہماری نماز فاسد ہو رہی ہے، ان سب کا ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ اگر نماز سے کوئی ایک واجب چھوٹ جائے تو ان واجبات کو ترک کرنے پر سجدہ سہو کب لازم ہوگا؟ کون سی واجبات؟ وہ واجبات کون سی ہے نماز کی؟ اس کا ہی علم نہیں ہے۔ سجدہ سہو کیا ہوتا ہے؟ سہو کے معنی کیا ہے؟ کس طرح سے کرتے ہیں؟ کئی سارے لوگوں کو اس کا بھی علم نہیں ہے، کیونکہ آئے دن ہمارے پاس ان سب چیزوں کے سوالات آتے ہیں۔ یہی نہیں ہے بلکہ جب کلام پاک کی تلاوت ہم کرتے ہیں تو کلام پاک کو تلاوت کرتے وقت میں ہمیں سجدہ تلاوت آتا ہے۔ یعنی جب سجدہ آتا ہے تو سجدہ کیا ہے؟ سجدہ ہم پر واجب ہے یا سنت ہے، یا اس سجدے کو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہمیں اس کا تک بھی علم نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی یہاں پر جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ سب کو نہیں پتا ہے، بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جن کو اس کا علم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہر دن یہ سوال آتے رہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کیسے کرتے ہیں، سجدہ شکر کیسے کرنا ہوگا، اس طرح سے۔ تو اسی لیے ہم خصوصاً اس کورس کو لانچ کیے ہیں تاکہ ہمارا ہر مسلمان بچہ جہاں دنیاوی تعلیم پر اتنی فوقیت حاصل کر رہا ہے، دنیاوی تعلیم میں اتنا اپنا وقت لگا رہا ہے، آئے دن پروجیکٹس بنانے ہوتے ہیں بچوں کو، جیسے کہ آج کے دور میں تو علم کیسے دنیاوی علم اتنا قوی ہو چکا ہے کہ بچے کو کسی اور چیز کے لیے وقت ہی نہیں مل پا رہا، یہاں تک کہ وہ اپنے دوست احباب رشتے دار سے ملنے کا وقت نہیں پا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تعلیم کا بوجھ اتنا ہو گیا ہے۔
تو جب دنیاوی تعلیم کا بوجھ اتنا ہو گیا ہے تو پھر ہماری دینی تعلیم کہاں چلی گئی؟ پھر آج ہم دینی تعلیم کو اس طرح سے فوقیت کیوں نہیں دے رہے؟ آج کل ہمارے ماؤں کا، ہمارے گھر میں بڑے حضرات کا یہی ماننا ہے کہ بس بچہ اسکول جا کر آئے اور عربی کے لیے کہیں ٹیوشن لگوا دے، آدھا ایک گھنٹہ عربک پڑھ لیا بس کافی ہے۔ مطلب اس کے پورے 24 گھنٹے کی زندگی میں سے 23 گھنٹے اس کے پورے دنیاوی تعلیم میں یا پھر اس کے کھیل کود، مہمان نوازی سب میں نکل جائے، اور 1 گھنٹہ، مشکل سے 1 گھنٹہ دین کے لیے نکل رہا ہے۔ تو کتنی افسوس کی بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہم ہمارا وقت کہاں گزار رہے ہیں، ہم کن چیزوں میں ہمارا وقت گزار رہے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ہم سے سوال کیا گیا کہ اپنا وقت کہاں گزارا ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ والدین سے پوچھے گا کہ اپنی اولاد کو کیا تربیت دی ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ تو عزیز سامعین و ناظرین، جو بھی میری بات سن رہے ہیں، جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سب سے میری یہی گزارش ہے کہ ہمارے اس کورس کو ضرور ضرور جوائن کریے، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس میں ہم آپ کو ان سب چیزوں کا مطلب سکھائیں گے، جیسے کہ ہم نماز کے ایک ایک کلیمے کا مطلب سکھائیں گے۔ نماز میں ہم جتنی بھی تلاوت کریں گے، جو بھی ایک ایک تسبیح کے بارے میں، یہاں تک کہ نماز اذان کے بارے میں، ہم اذان تو سنتے ہیں، یعنی اذان میں کل کتنے کلمات ہیں وہ تک ہم نہیں جانتے۔ اذان کا لفظ ہمیں کیا کہہ کر پکارا جا رہا ہے، یعنی اذان کا معنی کیا ہے، ہمیں مسجد کو کیوں جانا ہے۔ اذان میں عربی الفاظ تو ہے، ہماری زبان چونکہ عربی نہیں ہے، لیکن ہم نے کیا اس کو جاننے کی کبھی کوشش کی ہے؟ تو آئیے ہمارے اس کورس کو جوائن کریے، ہم انشاءاللہ تعالی ہم ایک ایک لفظ کا معنی آپ کو بتائیں گے۔ جیسا کہ آپ کو اسکرین پر انڈیکس دکھایا جا رہا ہے، تو دیکھیے انڈیکس میں ہم آپ کو کیا، انڈیکس دیکھ کر سمجھ جائیے کہ ہم آپ کو کیا کیا سکھانے والے ہیں اس کورس میں انشاءاللہ تعالی۔ ہماری روزمرہ کی دعائیں، اذکار مسنونہ، یعنی ہم ایک ایک دعا کو بارے میں بتائیں گے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، چلنے، واش روم جانے آنے، کسی کے یہاں مہمان ہو کر آئے، وہاں دعوت میں کیا اگر دعا پڑھنی ہے تو کپڑے پہننے اتارنے، ہر چیز کے بارے میں، یہاں تک کہ یہ ہم اذکار نماز کے بارے میں بھی پورا بتائیں گے آپ کو، جیسے نماز کے واجبات، نماز کی شرائط، نماز کے اندرونی شرائط کیا کیا ہے، نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں سکھائیں گے۔ عقیدہ اسلام سکھائیں گے کہ ہمارے رب کے متعلق آپ کو تھوڑا سا دکھائیں گے کہ ہمارے رب کونین کے بارے میں، عقیدہ کے بارے میں بتائیں گے۔ کلمات بتائیں گے کہ ہمارے اسلام میں جو کلمات ہیں ان کلمات کا کیا مطلب ہے۔ ہم پہلا کلمہ طیب تو پڑھتے ہیں، لیکن طیب کے معنی کیا ہے؟ چوتھا کلمہ توحید کہتے ہیں، پانچواں کلمہ رد کفر کہتے ہیں، ان سب کے معنی ہم آپ کو سکھائیں گے۔ ایک ایک کلمے کو انشاءاللہ تعالی ترجمے کے ساتھ ہماری معلومات آپ کو یاد دلائیں گی اور آپ کا سنیں گی انشاءاللہ۔ نہ صرف یاد دلائیں گے بلکہ ہمارے اس 1.5 گھنٹے کا یہ کلاس ہوگا انشاءاللہ تعالی، اس 1.5 گھنٹے میں ہر معلمہ اپنا 20 منٹس لے کر اپنا سبق سکھائیں گی، پڑھائیں گی، اور اس کے بعد آپ کو ایک گروپ بنایا جائے گا جس میں آپ یاد کر کے سنائیں گے، تو ہمارے معلمات انشاءاللہ تعالی آپ کا کریکشن بھی کریں گے اور آپ کو واضح غلطیاں بھی دکھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سے جو کوشش ہو سکتی ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ ہمارے اس کورس میں آپ کو ابتدائی دینیات کے بارے میں بھی سکھایا جائے گا، جیسا کہ آپ انڈیکس میں دیکھ رہے ہیں، ابتدائی دینیات یعنی وضو کے کیا فرائض ہے، سنتیں، غسل کے فرائض، سنتیں، نماز کے واجبات، مفسدات نماز، یہ ساری چیزیں آپ کو سکھائیں گے۔ جیسے قیام کی کتنی سنتیں ہیں، قیام میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہونے کی بھی کیا سنتیں ہیں، جب اس میں قرات کر رہے ہیں تو قرات کی کیا سنتیں ہیں، سجدے کی کیا سنتیں ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی ہماری معلومات ہمارے اس کورس میں آپ کو سکھائیں گے۔ یہی نہیں بلکہ ہم قرآنی معلومات کے بارے میں بھی آپ کو اضافہ کریں گے کہ قرآن کی کتنی آیت ہے، کن آیتوں میں تقوی کے بارے میں بتایا گیا ہے، کون سا ایسا رکوع ہے جو سب سے لمبا رکوع ہے۔ سورہ کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ہماری کتاب جو ہم پر نازل کی گئی ہے امت محمدیہ پر، قرآن مجید، اس کے بارے میں ہی نہیں جانتے ہیں۔ ہمارے قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں، کئی سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، کئی سارے لوگوں کو اتنا علم نہیں ہے کہ قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ کون سا ہے، کون سا ایسا سورہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شفا کے بارے میں فرمایا ہے، سورہ توبہ کا مطلب کیا ہے، سورہ توبہ میں مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں پڑھا جاتا ہے۔ ان سب سے ہم محروم ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے اس کورس میں ہم آپ کو یہ سب چیزوں کے بارے میں بتائیں گے۔ یہی نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کے بارے میں بھی بتائیں گے، جیسے ہمارے پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے، چوتھے خلیفہ کے بارے میں بھی چھوٹا چھوٹا سا علم آپ کو دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جتنا ہم ہماری اس کتاب میں قلم بند کر سکتے تھے اتنا ہم نے قلم بند کیا ہے، چونکہ آپ کی سیرت تو اتنی واضح ہے، اتنی واضح ہے، اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ ہم اس کو قید ہی نہیں کر پائیں گے، یعنی مطلب سارے سمندر کی اتنی سیاہی بھی ختم ہو جائے
تب بھی ہم اس کو قلم بند نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہم نے کوشش کیا ہے کہ ہماری اس کتاب میں جتنے پنے ہمارے پاس ہے، جتنا ہم اس کو قلم بند کر سکتے اتنا ہم کوشش کی ہے قلم بند کرنے کی. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ کی اولاد، آپ کے سیرت، آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو تھوڑا 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 مختصر انداز میں ہم نے قلم بند کیا ہے. نہ صرف یہ بلکہ ہم نے غزوات، ان عظیم غزوات کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے، ان عظیم جنگوں کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن جنگوں میں شریک ہوئے اور کن کن میں نہیں شریک ہوئے، جن میں نہیں شریک ہوئے انہیں کیا کہا جاتا ہے، جن میں شریک ہوئے انہیں کیا کہا جاتا ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت میں کیا کیا، غزوہ احد کے وقت میں کیا کیا، غزوہ بدر میں کیا کہا تھا، غزوہ بدر میں کیا کیا، احد کے وقت میں ان دشمنان اسلام کے بارے میں کیا کہا تھا، خندق کون سی جنگ ہے، خندق میں کیا تجویز پیش آئی تھی. ان سب کے بارے میں انشاء اللہ تعالی ہمارے اس کورس میں آپ کو سکھایا جائے گا. نہ صرف یہ بلکہ ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ عذاب قبر کیا ہے، تقدیر پر ایمان لانا کیا ہوتا ہے، نیت اور اعمال کی کیا اہمیت ہے، احکام طہارت کے بارے میں بتائیں گے، وضو کی فضیلتیں کیا ہیں، مسواک کی کیا فضائل ہے. انشاءاللہ تعالی ان سب کے بارے میں بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. نہ صرف یہ، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے نماز اور اس کے متعلقات. جیسے آپ لوگ انڈیکس میں دیکھ رہے ہیں، میں انڈیکس سے ہی آپ کو کچھ چیزیں بتا رہی ہوں کہ جیسے مسجد اور نماز کی جگہوں کا بیان کے بارے میں، یا رکوع، سجدہ، تشہد وغیرہ کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں واضح طور پر بتائیں گے. نہ صرف یہ بلکہ سترہ کسے کہتے ہیں، جب نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے سے کسی شخص کو گزرنا ہے تو سترہ کیسے رکھے، کیسا سترہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی بتائیں گے. اور امام کے بارے میں، مقتدی کے بارے میں. جیسے ہمارے مرد حضرات مسجد کو نماز پڑھنے تو جاتے ہیں، لیکن بہت سے مقتدیوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر قرات کب کرنا ہے، کون سی نماز میں قرات کرنا ہے، کون سی مطلب کچھ قرات کو سری قرات کہا جاتا ہے، کسے سری کہا جاتا ہے، کسے جہری کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی علم نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم امام اور مقتدی کے متعلق بھی ساری جتنی ہم سے کوشش ہوگی اتنی ہم انفارمیشن دینے کی اور اس کورس میں سکھانے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ ہم آپ کو بہت سی فائدے مند نصیحتیں اور اسلامی معلومات، بچوں کے لیے الگ سے تھوڑا سا چیپٹر بھی بنائے ہیں ہم بچوں کو. اس میں بچوں کی الگ سے کلاس لیں گے، بڑوں کی ایڈلٹس کی کلاس الگ ہوگی. 13 سال سے جتنی 55 60 70 80 90 عمر تک جوائن ہو سکتے ہیں، اور بچے 5 سال سے 12 سال تک کے بچوں کا کورس الگ ہوگا، جس میں مدر معلمات ہوگی، یعنی مدر ٹیچر ان کو پڑھائیں گے کریں گے. ان کی مدر ٹیچرز الگ ہوگی بچوں کے لیے. اور انشاءاللہ تعالی اس کورس میں ہم اچھے سے اچھی آپ کو تعلیم دینے کی کوشش کریں گے. اور ہماری یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، جو رہنمائے حیات کے نام سے الحمدللہ ہم نے تصنیف کی ہے، تو اس کتاب کو بھی پرچیز کریے اور اس کتاب کو عام کرنے کی کوشش کریے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کورس کو قبول کرے اور ہماری اس کتاب کو قبول کرے، اور ہماری اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی جتنا علم عام کر سکتا ہے اتنا علم عام کروائے. اور آپ سب کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، میری ذمہ تھا آپ تک یہ پیغام پہنچانا، میں نے آپ تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ انشاءاللہ تعالی کہ ہم اس کتاب کے ذریعے سے اس کورس میں اس چیز کو سکھائیں گے. جیسے کہ ہم اس میں ایک اور چیز میں بتاؤں گی، آخری 10 صورتیں بھی سکھائیں گے. ان 10 صورتوں میں ہماری ایک الگ سے معلمہ کو ہم نے معین کیا ہے، جو ان 10 صورتوں کو تجوید کے ساتھ آپ کو سکھائیں گے، سارے رولز اس میں بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس میں احادیث بھی سکھائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کے ناموں کے بارے میں بھی، بچوں کو صفات کے بارے میں بھی واضح کیا جائے گا. اتنا ہی نہیں بلکہ ہم اس میں نماز جنازہ اور غسل کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ، جنازے میں جب ہم مسلمان بچے ہمارے جب شریک ہوتے ہیں تو بچہ اس علم سے آگاہ ہو جائے کہ جنازے میں لڑکے کا جنازہ ہو تو کیا پڑھے، لڑکی کا ہو تو کیا پڑھے، نابالغ کا ہو تو کیا پڑھے، بالغ کا ہو تو کیا پڑھے. ان سب کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم بچوں کو خصوصاً سکھائیں گے اس کے بارے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم حج اور عمرہ کا طریقہ بھی آپ لوگ کو بتائیں گے کہ جب کبھی کوئی مسلمان حج کو جا رہا ہے تو وہ اتنا پریشان نہ ہو جیسے آج کل ہمارے حاجی لوگ ہوتے ہیں پریشان، ادھر ادھر گھومتے ہیں، حج کیمپ جاتے ہیں ادھر ادھر. مطلب آپ حج کیمپ کو جائیے، میں نہیں جائیے نہیں بتا رہی، لیکن پریشان نہ ہوئے، پریشان ہوتے رہتے کہ ہمیں کیسے کرنا ہے، کچھ علم نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس میں ہم وہ ساری چیزیں بھی آپ کو سکھائیں گے، حج اور عمرہ کا بھی مکمل طریقہ سکھانے کی انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے. آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ دعا گو ہو جائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کوششوں کو قبول کرے اور کامیاب کرے، اور ہمیں اچھے سے اچھا کوشش کرنے والا اور صحیح انداز میں، بہترین انداز میں آپ تک علم پہنچانے والا بنائے. کیونکہ
فائدے مند علم وہی ہے جس میں عمل بھی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو. تو پھر دعا کریے کہ ہماری ساری معلومات اور ہم آپ سے جو علم سکھانے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں عمل پیرا بنا دے, عملدار بنا دے. اس کے بعد ہم جن چیز کو سکھا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے اس کورس سے ہماری اس کتاب سے راضی ہو جائے اور ہمارے کورس کو آگے بڑھائے. تو اب آپ کا, اب میرا ذمہ ختم, اب یہاں سے آپ کا ذمہ شروع کہ اب آپ اس کورس کو کس طرح سے آگے بڑھائیں گے. آپ کے ذریعے سے ایک بچہ بھی جوائن کر لیا, آپ کے ذریعے سے ایک عورت بھی جوائن کر لی, تو ایک مرد بھی جوائن کر لیا, مطلب مرد میں صرف لڑکے 12 سال تک کے ہیں, جوائن کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا ثواب آپ کو ضرور جائے گا, کیونکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ والا عمل ہے. تو میرے عزیز ناظرین و سامعین, آپ سب سے یہی میری گزارش ہے کہ اس کورس کو عام کرنے کی کوشش کریے, اپنے گھر کے بچے خواتین کو اس کو جڑائیے. ہم ہمارے ٹیچرز کو ہر دن آئے دن یہی ٹرین کرتے ہیں کہ دیکھو آپ معلمہ ہیں, آپ ایک بچے کو سکھا رہے ہیں, مطلب یہ بچہ آنے والی نسلوں کو سکھا رہا ہے. ایک گھر کی ہاؤس وائف کو سکھا دیں گے, ایک خاتون کو سکھا دیں گے, تو یہ عورت اپنی 70 نسلوں کو سدھار دے گی. تو آپ معلمہ ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس امت کا داعی بنایا ہے, آپ کے ذریعے سے علم عام ہو رہا ہے. تو ہم آئے دن ہماری معلومات کو یہی کہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ پیار اور محبت اور شفقت کا عمل رکھتے ہوئے بچوں کو علم آگے بڑھائیے اور سکھانے کی کوشش کریے. تو بس آپ سب کی ذمہ داری اب میری ختم, آپ کی شروع ہے یہاں سے کہ آپ لوگ اس کو کس طرح سے عام کرتے ہیں. تو جب بھی اس ویڈیو کو آپ آگے بڑھائیں گے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے لیجیے, دعا حمد و ثنا کریے اور درود شریف پڑھ کر, درود شریف پڑھیے اور کلمہ طیبہ وغیرہ کی تلاوت کر کر ہمارے اس کورس کو ہم آگے بڑھائیے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریے, دنیا کے کونے کونے میں آواز پہنچانے کی کوشش کریے تاکہ آپ کے ذریعے سے دنیا کے کونے کونے سے لوگ اس کورس میں جڑ جائیں. جزاکم اللہ خیرا, اللہ ہماری اس ناقص عمل ناقص کوشش کو قبول فرمائے. آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.